السلام علیکم۔ تو آج میں ایک ٹاپک پہ بات کرنا چاہتی ہوں کہ اخلاق کی کتنی بڑی اہمیت ہے، کتنی بڑی قیمت ہے ہماری زندگی میں، کہ ہمارا رویہ، ہماری بول چال، ہمارا لوگوں کو ٹریٹ کرنا، یہ ہمارا کیسا ہونا چاہیے۔ پتہ ہے کبھی کبھی ہم کسی کے پاس بیٹھتے ہیں، کسی کے ساتھ بیٹھ کر آتے ہیں، کسی سے ملاقات کرتے ہیں، تو ہمیں ایسا لگتا ہے کہ کتنا اچھا اس کا نیچر ہے، ہمیں اس سے دوبارہ ملنا چاہیے۔ فرسٹ میٹنگ میں ہی انسان کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ نہیں، یہ اس سے ہم دوبارہ ملاقات کریں گے، یہ دوبارہ ملنے کے لائق ہے۔ اور کبھی کبھی ہمیں فرسٹ میٹنگ میں ہی کسی سے بات کر کے اندازہ ہو جاتا ہے کہ نہیں یہ میرے مزاج کا نہیں ہے، یا وہ اب کوئی انسان ہے، اگر جو کوئی پیسے والا ہوتا ہے، یا اللہ تعالیٰ نے اس کو نواز رکھا ہے، یا اللہ تعالیٰ نے اس کو دولت دے رکھی ہے، ہم اس کے پاس جائیں اور وہ ہمارے لیے بھر کے ناشتہ لگا دے، خوب ٹیبل بھر دے، لیکن ایٹیٹیوڈ میں وہ بیٹھ جائے اور یہ نہ کہے کھا لو، تو کبھی کوئی انسان جائے گا اس کے پاس؟ نہیں جائے گا نا۔ کسی کو ناشتے پانی کی یا پھر کسی کو جو ہے ان سب چیزوں کی ضرورت نہیں ہوتی نا۔ انسان جاتا کیوں ہے؟ جس سے اس کو جو ہے کہیں جا کے اس کو گلٹ فیل نہ ہو، یا کہیں جا کے اسے کمتری کا احساس نہ ہو۔ یہ احساس جو ہے کون دلاتا ہے؟ سامنے والا پرسن دلاتا ہے نا۔ اور ایسی ہی بات اخلاق کی ہوتی ہے۔ کوئی جو ہے بات جب کرتا ہے تو اس میں اتنی چاشنی گھول دیتا ہے کہ اچھا لگتا ہے۔ ایک ہوتا ہے اوور کرنا، بہت سے ایسا کرتے ہیں کہ بہت زیادہ تعریف کے پل باندھ دینا، بات جب کرتے ہیں ہے تمہاری تو بات ہی نہیں ہے، یہ والی بات نہیں میں کہہ رہی۔ بہت سے جو ہے حد سے زیادہ جو ہے دوسرے کو اوپر چڑھا دیتے۔ ایک ہوتا ہے نا اخلاق کی، کسی سے ہم بات کریں، کسی سے ہم ملاقات کریں اور اس کا رویہ، اس کا اخلاق ہمیں اتنا پسند آ جائے کہ ہم اس سے دوبارہ ملاقات کریں۔ اور اب ایک انسان ہے، ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ وہ بہت زیادہ پڑھا لکھا ہے، یا پھر جو ہے وہ بہت زیادہ اللہ تعالیٰ نے اس کو علم سے نواز رکھا ہے، تو ہماری ایکسپیکٹیشن کیا ہوتی ہے کہ اس میں زیادہ اخلاق اس کے زیادہ اعلیٰ ہوں گے۔ لیکن جب ہم کسی ایسے انسان سے بات کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں اس کے اخلاق، تو ہمیں حیرت ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو کیا پسند ہے۔ کبھی کبھی ہم نا بدگمانی کا بھی شکار ہو جاتے ہیں۔ ہم یہ سوچتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے، ہم اتنی پڑھائی کر رہے ہیں، یا ہم نے اتنی ساری چیزیں سیکھ لی ہیں، یا ہمیں اتنی ساری چیزیں آتی ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کو پسند ہے۔ ٹھیک ہے، ہم نے محنت کی ہے، اس کا الگ اثر ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کو پسند کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کو اخلاق کی نرمی پسند ہے۔ پتہ ہے ہم کبھی کبھی کسی کو بڑی جج کر لیتے ہیں، کبھی کبھی بہت کم کوئی پڑھا لکھا ہوتا ہے، بہت کم وہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے، بہت کم اللہ تعالیٰ بس نماز پڑھ لی کبھی، یا پھر کچھ بہت تھوڑا وہ کرتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اس سے بہت راضی ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں عالموں والا مقام دے دیتا ہے، کیونکہ اس کے اخلاق سے لوگ بہت خوش ہوتے ہیں۔ وہ کبھی کسی کا ہرٹ نہیں کرتا، ڈرتا ہے وہ اللہ تعالیٰ سے۔ تو ہمیں اپنے اندر کیا پیدا کرنا چاہیے؟ اللہ تعالیٰ کا خوف۔ ہمیں اس بدگمانی میں نہیں رہنا چاہیے کہ میں تو بہت زیادہ پڑھ لی ہوں، یا میں نے بہت زیادہ علم حاصل کر لیا ہے، اور میں تو بس اللہ تعالیٰ کی فیوریٹ ہوں۔ لیکن اپنے اوپر سب سے زیادہ محنت کرنے کی ضرورت ہے، اپنی زبان پر، اپنے اخلاق پر، کیونکہ انسان کسی کو کوئی کچھ نہیں دیتا۔ کوئی کمارا ہے، کوئی علم والا ہے، وہ تھوڑا بہت کچھ دے سکتا ہے، علم والا تھوڑا اپنا علم دے سکتا ہے، لیکن وہ بھی کب؟ جب اس کے اندر محبت ہوگی، عاجزی ہوگی، وہ کھینچے اس کی طرف تو لوگ باگ خود کھینچ کے جائیں گے۔ لیکن اگر جو ہمارے اندر عاجزی نہیں ہے، ہمارے اندر ایٹیٹیوڈ ہے، ہمارے اندر غرور ہے، تکبر ہے، تو ایسے انسان کو کوئی پسند نہیں کرتا۔ یاد رکھیے، وہ انسان اوپر سے نیچے لیول پر چلا جاتا ہے۔ تو ہمیں یہ دیکھنا چاہیے اللہ تعالیٰ کو پسند کیا ہے۔ کبھی کبھی ہم کوئی ویڈیوز دیکھتے ہیں نا، اس میں ہم دیکھتے ہیں کوئی غیر مسلم، کوئی کرسچن ہوتا ہے، اور اس کو اللہ تعالیٰ، میں ایک ویڈیو دیکھ رہی تھی، ایک کرسچن تھا، اور جو ہے اس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم 3 بار اس کو خواب میں دکھے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو ایسی اصلاح کرائی، ایسی اس کی، اور کیا دیکھو وہ کیا کرتا تھا؟ وہ نمازیں پڑھتا تھا؟ نہیں، اللہ تعالیٰ کو پتہ نہیں کس کے اندر کیا بات پسند ہے۔ تو ہمیں سب سے زیادہ محنت اخلاق پر کرنی چاہیے۔ ہمارا رویہ ایسا ہونا چاہیے کہ کسی کا دل نہ دکھے، یا ہم اپنی زبان سے کوئی ایسی بات نہ کہیں، کوئی بات نہیں ہم عمل کم کر لیں، کوئی بات نہیں ہم جو ہے بہت زیادہ
نفل نہ پڑھیں، بہت زیادہ عبادات میں نہ لگیں، لیکن ایسی بات اپنی زبان سے نہ کہیں جو سامنے والے کو ہرٹ کر جائے، یہ سامنے والا جو ہے ہمارے گھر سے ناراض ہو کے چلا جائے، یہ سامنے والا جو ہے اس کو بہت برا لگے، اور ہم وہ کیونکہ وہ پوری زندگی وہ بات نہیں بھولتا، یاد رکھیے گا۔ یہ جو فرسٹ میٹنگ ہوتی ہے، سیکنڈ میٹنگ ہوتی ہے کسی سے، اور یا پھر جو ہم کسی سے بہت امید کے ساتھ جاتے ہیں کسی کے پاس، لیکن ہمیں پتہ چلتا ہے کہ بھئی ایکسپیکٹیشن ہی نہیں ہوتی کہ ایسا چیز یہ ایسا ہو سکتا ہے، اس کا رویہ ایسا ہو سکتا ہے، تو یہ ساری چیزیں بہت میٹر کرتی ہیں۔ تو اس انسان کو سب سے زیادہ محنت اپنے اخلاق پر کرنی چاہیے۔